اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل سماعت کر رہے تھے سورہ الہمزہ، آج ہے سورہ الفیل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل۔ اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا جب وہ کعبہ شریف پہ حملہ کرنے آ رہے ہیں؟ کیا ان کا داؤں تباہی میں نہ ڈالا؟ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، مطلب وہ چھوٹے چھوٹے کنکر لے کے اوپر سے ابابیل نے ہاتھیوں کو بھگا دیا۔ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ جو چاہے جس سے چاہے ایک چوٹی سے چاہے تو کچھ بھی کرا سکتا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، کہ انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی کھیتی کی پتی۔ ہاتھیوں جب وہ چھوٹے چھوٹے اوپر سے کنکر چھوڑتے تو ہاتھیوں کا یہ حال ہو گیا کہ ایک دم کھائی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئی، سب بھاگنے لگے۔ شان نزول سورہ الفیل مکی ہے، یہ کہاں اتری ہے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں اس میں 1 رکوع 5 آیتیں 20 کلمے 96 حروف ہیں، 96 حروف ہیں۔ ہاتھی والوں سے مراد ابرہ اور اس کا لشکر ہے۔ وہ جو بادشاہ تھا ابرہ، وہ مکہ شریف کو ڈھانے آ رہا تھا، مطلب گرانے آ رہا تھا۔ ابرہ یمن اور حبش کا بادشاہ تھا۔ اس نے صنعا میں ایک کنیسہ عبادت خانہ بنایا تھا اور چاہتا تھا کہ حج کرنے والے بجائے مکہ مکرمہ کے یہاں آئیں۔ وہ ایک کنیسہ بنایا تھا اور جب حج کرنے مسلمان جاتے تھے تو وہ سوچتا تھا کہ وہاں نہ جائیں حج کرنے، یہاں میرے ادھر آئیں حج کرنے اور اسی کنیسہ کا طواف کریں۔ عرب کے لوگوں کو یہ بات بہت شاک تھی، مطلب بہت اچنبھت تھی، سمجھ میں نہیں آئی، مطلب بہت شوق ہو گئے۔ قبیلہ بنی کنان کے ایک شخص نے موقع پا کر اس کنیسہ میں قضائے حاجت کی اور اس کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس پر ابرہ کو بہت تیس آیا، مطلب کوئی تھا بنی کنان کا ایک شخص جو قضائے حاجت وہاں جا کے گندگی کر دیا، تو اس کو بہت غصہ آ گیا، جو بادشاہ تھا بہت تیس آیا اور اس نے کعبہ کے ڈھانے کی قسم کھائی۔ اس نے پھر کیا سوچا کہ میں اب کعبہ شریف کو شہید کر دوں گا، گرا دوں گا، معاذ اللہ، قسم کھائی تھی اس نے۔ اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر، جس میں بہت سے ہاتھی تھے اور ان کا پیش رو ایک بڑا عظیم الحبس کو پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہ نے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر اہل مکہ
के जानवर कैद कर लिए। जब मक्का शरीफ पहुंचा तो वहाँ के सारे जानवरों को कैद कर लिया। उनमें 200 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का। उनका नाम क्या था? अब्दुल मुत्तलिब। उनके भी थे। अब्दुल मुत्तलिब अबरह के पास आए थे। बहुत जसीम वबा सुकह अबरह ने उनकी ताजीम की और अपने पास बिठाया और मतलब दरियाफ्त किया। आपने फरमाया, मेरा मतलब ये है कि मेरे ऊँट वापस किए जाएं। अबरह ने कहा, मुझे बहुत ताज्जुब होता है। उसने जब हजरत मुत्तलिब से पूछा तो उन्होंने सिर्फ बोले कि मुझे मेरा ऊँट वापस दे दो बस। तो उसको बहुत ताज्जुब हुआ कि सिर्फ ऊँट मांग रहे हैं। होता है कि मैं खाने काबा को ढाने के लिए आया हूँ और वो तुम्हारे बाप दादा का मुअज्जम व मुहतरम मकाम है। तुम उसके लिए तो कुछ नहीं कहते। उसने कहा कि मतलब मैं यहाँ काबा को ढाने आया हूँ, जो कि वो तुम्हारे बाप दादा का बहुत अजीम है, तुम्हारे बाप दादा को बहुत मोहतरम माना जाता है, अजीम माना जाता है। उसके लिए कुछ नहीं कहते, अपने ऊँटों के लिए कहते हो। आपने फरमाया, मैं ऊँटों ही का मालिक हूँ, उन्हीं के लिए कहता हूँ, और काबा के जो मालिक है वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। क्या बोले? जो काबा शरीफ का हाँ, वो खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा, यानी अल्लाह ताला खुद उसकी हिफाजत फरमाएगा। अबरह ने आपके ऊँट वापस कर दिए। अब्दुल मुत्तलिब ने कुरैश को हाल सुनाया और उन्हें मशवरा दिया कि वो पहाड़ों की घाटियों और चोटियों में पनाह गुज़ैन हों। मतलब वो बोले कि सब जन पहाड़ों और घाटियों में चले जाओ, वहाँ पनाह ले लो। चुनांचे कुरैश ने ऐसा ही किया और अब्दुल मुत्तलिब ने दरवाजा काबा पर पहुंचकर बारगाहे इलाही में काबे की हिफाजत की, दुआ की और दुआ से फारिग होकर आप अपनी कौम की तरफ चले गए। वहाँ काबे की हिफाजत भी की और अल्लाह से दुआ भी किया। अबरह ने सुबह तड़के अपने लश्करों को तैयारी का हुक्म दिया और हाथियों को तैयार किया, लेकिन महमूद हाथी न उठा। जो एक बहुत बड़ा हाथी था, हब्स, उसका नाम महमूद था, वो हाथी उठा ही नहीं और काबे की तरफ न चला। जिस तरफ चलता था, जब काबे की तरफ उसका रुख करते बैठ जाता था। सुभान अल्लाह। वो जानवर को भी पता था, मगर अब इंसान तो इंसान ही होता है। अल्लाह ताला ने छोटे छोटे परिंद उन पर भेजे। छोटे छोटे परिंद मतलब चिड़िया उड़िया, अबाबील वही नाम है उसका। सूर्य में पढ़े ना, अब तौरन अबाबील। परिंदे उन पर भेजे जो छोटे छोटे संगरेज गिराते
تھے جن سے وہ ہلاک ہو جاتے تھے، بڑے بڑے ہاتھی، وہ چھوٹے چھوٹے پتھر بھی گراتے تو وہ بڑے بڑے ہاتھی مر جاتے تھے، ہلاک ہو جاتے تھے۔ جو سمندر کی جانب سے فوج آئیں، ہر ایک کے پاس 3 کنکریاں تھیں، ان سب جو پرندے آئے، دونوں پاؤں میں، ایک منکار میں، جس پر وہ پرند سنگریزہ چھوڑتے، وہ سنگریزہ اس کے خود کو توڑ کر سر سے نکل کر جسم کو چیر کر ہاتھی میں سے گزر کر زمین پر پہنچتا ہر سنگریز ہے۔ جب اوپر سے گراتے نا تو وہ ہاتھی کو جہاں پہ لگتا، ہاتھی کو چیر پھاڑ کے زمین میں وہ پتھر گرتا تھا، تو ہلاک ہو ہی جائے گا نا۔ اس شخص کا نام لکھا تھا جو اس سنگریز سے ہلاک کیا گیا، اس پہ نام بھی لکھا تھا۔ جس سال یہ واقعہ ہوا اسی سال اس واقعہ سے 50 روز کے بعد سید عالم حبیب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اس سے صرف 50 روز کے بعد ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے دنیا میں، صرف 50 دن پہلے بعد۔ صدق اللہ العظیم۔ اب کل انشاءاللہ سماعت کریں گے سورہ القریش۔ تو دیکھا، چھوٹے چھوٹے اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، چھوٹے چھوٹے پرندے سے بڑے بڑے ہاتھی کو بھی ہلاک کر دیتا ہے، اور کتنی بھی فوج ہو، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے، اس کی سب اس کے محتاج ہیں، ہاں سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اس کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہلتا، وہ جب چاہے تو ہی ہلتا ہے، ایسا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔